बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं आपके। आज हम पढ़ने वाले हैं डुप्लिकेट एंड रिपीट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक ये बॉक्स बना लिया हमने। तो इस बॉक्स को मैं आपको सीधा सीधा कीबोर्ड से ही बताता हूँ कि सबसे पहले इसको डुप्लिकेट कैसे करना है। तो कंट्रोल डी करते हैं। तो ये देखिए हमारे पास डुप्लिकेट ऑफसेट का एक बॉक्स छोटा सा खुल गया। तो इसमें लिखा है कि जी हॉरिजेंटल ऑफसेट और वर्टिकल ऑफसेट। तो इसमें ये छोटी सी मेजरमेंट है, ये इंचज़ में इसने बताई है कि अगर आप 0.25 इंच पर इसका डुप्लिकेट बनाना चाहते हैं, ये हॉरिजेंटली और वर्टिकली, यानी कि हॉरिजेंटली और वर्टिकली ये ऊपर को जाएगा। ठीक है, तो हम कहते हैं कि जी ठीक है, आप बना दें, इसको ओके करते हैं। तो ये इसने एक डुप्लिकेट कर दिया उसी ऑब्जेक्ट को। ठीक है, इस बॉक्स को उसने डुप्लिकेट कर दिया, यानी कि कंट्रोल डी करने से। अब दोबारा हम कंट्रोल डी करते हैं। अब नहीं वो हमें पूछ रहा कि ये आपने 0.25 के हिसाब से इसकी डुप्लिकेट करनी है। अब आप जितनी चाहें इसकी डुप्लिकेट्स करते जाएं। ठीक है, अच्छा जी, कंट्रोल जेड करते हैं। वापस हम अपने सिंगल ऑब्जेक्ट पे आ गए। अब इसको मैं पकड़ता हूँ और इसको मैं डुप्लिकेट करने के लिए ड्रैग कर रहा हूँ। ये देखें, एक ब्लैक है और एक ब्लू है, ब्लू बॉक्स नज़र आ रहा है, लेकिन मैंने इसको लेफ़्ट बटन के साथ पकड़ा हुआ है। तो मैं इसको छोड़ने ही वाला हूँ, लेकिन मैं राइट हैंड साइड बटन दबाऊंगा तो गौर कीजिएगा, माउस का जो हमारा आइकन है, जो कर्सर है, उसके साथ एक छोटा सा प्लस का निशान आएगा। देखें, मैं राइट हैंड साइड बटन दबाने वाला हूँ, ये लें जी। तो इसके साथ एक छोटा सा प्लस का निशान आ गया। इसका मतलब है कि ये ऑब्जेक्ट आपका डुप्लिकेट हो गया। अब हम माउस का बटन छोड़ेंगे तो ये देखें, इस ऑब्जेक्ट की ये दूसरी कॉपी बन गई, यानी कि डुप्लिकेट आ गया। ठीक है, अच्छा, अब मैं अगर इसको कंट्रोल डी करता हूँ, ये देखें, कंट्रोल डी डुप्लिकेट की शॉर्टकट की है, मैंने पहले भी बताया आपको। कंट्रोल डी करेंगे तो ये देखें, जितना फासला हमने यहाँ से डुप्लिकेट किया उतना ही उसने यहाँ से आगे डुप्लिकेट किया। ये देखें, मैं दोबारा डुप्लिकेट करता हूँ तो ये उतने ही फासले पर उसको अगले जो बॉक्सेस हैं उनको डुप्लिकेट करता जा रहा है। ठीक है, मैं डिलीट करता हूँ। ये देखें, मैंने इसको पकड़ा, यहाँ पे मैंने इसको डुप्लिकेट किया, कंट्रोल डी करता हूँ दोबारा से, तो ये देखें, ये उसके आगे वैसे ही डुप्लिकेट करता जा रहा है। ठीक है, अच्छा, अब अगला तरीका ये है कि हम कंट्रोल प्रेस करके रखते हैं और यहाँ से इस हैंडल को पकड़ के हम नीचे को डुप्लिकेट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा कलर्स का सहारा लूँगा कि यहाँ ऊपर मैं कर रहा हूँ रेड और नीचे मैं कर रहा हूँ ग्रीन। ठीक है, ये देखें, और मैं इसको पावर क्लिप कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको डुप्लिकेट करता हूँ, यहाँ से पकड़ के कंट्रोल दबा के रखूँगा और यहाँ से पकड़ के मैं इसको डुप्लिकेट करूँगा। तो ये देखें, ये नीचे को, चूँकि हमने इसको यहाँ ऊपर से पकड़ के नीचे को ड्रैग किया है और माउस का राइट हैंड साइड बटन दबा के हमने इसकी डुप्लिकेट की है, तो ये देखें, ये ग्रीन जो है ये चूँकि इसके साथ था। ये देखें, मैं दोबारा से करके दिखाता हूँ। कंट्रोल मैंने दबाया है और यहाँ पे लाके मैंने माउस का राइट हैंड साइड बटन दबा दिया है, तो ये यहाँ पर डुप्लिकेट हो गया। अच्छा, अब मैं अगर इसकी रिपीट करता हूँ, आगे हमने किया है इसको डुप्लिकेट करते हैं कंट्रोल डी के साथ। ये देखें जी, डुप्लिकेट नहीं हो रहा। ठीक है, तो अब हम करते हैं कंट्रोल आर। ये देखें, अब हुआ क्या, यहाँ से पकड़ के मैंने इसको किया डुप्लिकेट माउस के साथ, और डुप्लिकेट की कंट्रोल डी की कमांड करते हैं तो ये डुप्लिकेट नहीं हो रहा, ये कंट्रोल आर के साथ रिपीट होगा। ये देखें, रिपीट क्या हो रहा है कि हमने जो एक्शन किया था कि इसको हमने रोटेट के, इसको हमने नीचे को डुप्लिकेट किया और फिर उसको हमने जब रिपीट करने के लिए कहा तो उसने वही एक्शन रिपीट किया कि ये जैसे यहाँ से ये ग्रीन एक जैसा आ रहा है, यहाँ से ये रेड एक जैसा आ रहा है, फिर यहाँ से ग्रीन एक जैसा आ रहा है, वो उसने उसी को उसको वैसे ही एक्शन के साथ, अगर हम ये एक्शन वैसे भी रिपीट करें, ये देखें, इसको मैं डुप्लिकेट करता हूँ और इसका रिपीट ऐसे ही मैं करता हूँ, तो ये देखें, ये रेड और ये देखें, ये रेड और रेड एक साथ आ रहा है और ग्रीन एक साथ आ रहा है। तो ये जैसे नेचुरल तरीके से रिपीट हो रहा है वैसे ही उसने उसको रिपीट कर दिया था। तो ये इसकी रिपीट की जो कमांड है। हाँ, अगर कोई पुराने वर्जन में होते तो मैं इसको डुप्लिकेट किया तो मैं कंट्रोल डी करता तो उसने डुप्लिकेट करना शुरू कर देना था। ये देखें, इसके ऊपर ये डुप्लिकेट हो रहा है। ठीक है,
لیکن نیچے ڈپلیکیٹ نہیں ہو رہا. نیچے کرنے کے لیے ہمیں اس کو ریپیٹ کرنا پڑے گا, یعنی کہ کنٹرول آر پریس کریں گے تو یہ ریپیٹ ہوگا. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب ہم نیکسٹ تھوڑا سا آگے جاتے ہیں. یہاں سے ہم ایک سرکل لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور ہم نے پچھلی کلاس میں ایک مشق کی تھی چھوٹی سی, کہ سرکل کے ساتھ تھوڑا سا کھیلا تھا ہم نے اس طرح. تو اب کیا کرتے ہیں کہ جی ہم یہاں سے یہ جو ہے نا, یہ جو ہینڈل ہے اس کو پکڑ کے ہم کنٹرول دبا کے رکھتے ہیں. اور یہ دیکھیں اس کو تھوڑا سا میں یہ 15 ڈگری کے اینگل پر اس نے گھمایا ہے. اب اس وقت ہم 30 ڈگری پر آ گئے ہیں. ٹھیک ہے, یہ 15 تھی اور یہ 30 ہے. ٹھیک ہے, اب میں ڈپلیکیٹ کرنے والا ہوں ماؤس کے ساتھ. ماؤس کا رائٹ ہینڈ سائڈ بٹن دباتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ ڈپلیکیٹ ہو گیا. اس کو ہم کنٹرول آر یعنی کہ ریپیٹ کر رہے ہیں. کنٹرول آر یہ ریپیٹ کرنے سے یہ چیز یہ بن گئی. ٹھیک ہے, اسی طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فلاور ہم اگر بنانا چاہتے ہیں تو ہم اس کو بھی اس کے سینٹر پوائنٹ کو چینج کریں گے اور اس کا فلاور بھی بن سکتا ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم تھوڑا سا اس کو اور طریقے سے فلاور بنانا چاہتے ہیں تو وہ بھی بن جائے گا. یہ دیکھیں ہم اس کو پکڑ کے یہاں پہ ڈپلیکیٹ کرتے ہیں اور ان دونوں کو سلیکٹ کر کے ہم اس کو روٹیٹ کرتے ہیں تو یہ ایک اور طریقے سے بھی فلاور بن گیا. اس میں اگرچہ کہ سینٹر پوائنٹ ہمارا وہی تھا, یہ دیکھیں سینٹر پوائنٹ ہم نے چینج نہیں کیا, لیکن ان دونوں کو کلک کرنے سے سینٹر پوائنٹ بدل گیا. سینٹر پوائنٹ یہ ہو گیا, تو اس کی وجہ سے پھر یہ ہمارا ویسے ہی روٹیشن کر کے ہمارا فلاور بن جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ بہت مزے کی چیز ہے. اس کی روٹیشن جو ہے یہ ان ایروز کے ساتھ جو ہم روٹیشن کرتے ہیں وہ بڑی اچھی چیز ہے. آپ بھی کر کے دیکھیے گا, امید ہے آپ کو اس کا بڑا مزہ آئے گا. ٹھیک ہے جی. اگر ہم کسی باکس کے ساتھ روٹیشن کرنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں ایک باکس ہے, اس کے ساتھ ہم روٹیشن کرتے ہیں. یہ دیکھیں تو یہ بھی بڑی اچھی سی چیز بن رہی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اسی طرح ہی ہم ایک سے زیادہ جو آبجیکٹس ہیں ان کے ساتھ بھی روٹیشن کر سکتے ہیں. جیسے ہم ایک چیز بناتے ہیں, یہ دیکھیں یہ میں نے ایک سرکل لیا اور اس کو میں نے ڈپلیکیٹ کیا. ٹھیک ہے جی, یہ دیکھیں, اور اس کو میں نے سب کو سلیکٹ کر کے اس کو کلک کر کے یہ اس کی روٹیشن آ گئی. اب یہ دیکھیں میں نے اس کو کنٹرول ڈی کیا, ڈپلیکیٹ کیا اور کنٹرول آر سے میں نے اس کی روٹیشن کی. تو یہ دیکھیں یہ ایک سے زیادہ آبجیکٹس کی بھی ہم نے روٹیشن کر لی. ٹھیک ہے جی. اسی طرح ہی ہم اس کے ساتھ کوئی ڈیفرنٹ چیز بھی بنا سکتے ہیں. جیسے ہم یہ بنا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہم یہاں پر ایک سرکل بناتے ہیں, ایک سرکل یہاں پہ بناتے ہیں, ڈپلیکیٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک سرکل ہم نے یہاں پہ ڈپلیکیٹ کر لیا. ٹھیک ہے, اور پھر ان سب کو ہم نے سلیکٹ کر کے ان کو ہم نے روٹیٹ کیا. ٹھیک ہے جی, اس طرح روٹیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کنٹرول آر. یہ دیکھیں یہ مطلب اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں ڈپلیکیٹ اور روٹیشن میں ہمارے بہت زیادہ کام آتی ہیں. اچھا, اب ایک یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک ہمیں بنانا پڑ جاتا ہے کوئی ٹیبل. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو جسٹ یہاں پہ اس طرح ڈپلیکیٹ, کنٹرول ڈی. ٹھیک ہے, اب یہ کنٹرول ڈی کے ساتھ یہ بن گیا. اس کے بعد ہم اس کو بھی ڈپلیکیٹ کرتے ہیں, اس کو ہم روٹیٹ کر کے یہ دیکھیں اب کنٹرول غلط کمانڈ لگ گئی. کنٹرول آر پریس کرتے ہیں اور یہ دیکھیں ٹیبل بن گیا. تو یہ چھوٹے چھوٹے بہت سارے کام ایسے ہیں جو ڈپلیکیٹ اور ریپیٹ کے ساتھ ہم بڑی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں اور بڑے مزے کے ساتھ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا, یہاں پر ایک چھوٹا سا میں آپ کو اور چیز دکھاؤں تو یہ دیکھیں یہ ہم نے ایک باکس لیا اور اس کو باکس کو ہم یہاں سے ڈریگ کر کے اس کو سٹریچ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, سٹریچ کرتے ہیں ہم یہاں تک. ٹھیک ہے, اور اس کو کنٹرول آر کرتے ہیں. یہ دیکھیں اس میں کیا ہوا کہ ہم نے جتنا سٹریچ کیا تھا نا, یہ دیکھیں یہ 1, یہ 2, یہ 3, یہ 4, یہ 5 اور یہ 6. یہ دیکھیں یہ ہم نے اس کو سٹریچ کیا تھا کتنا, اتنا سٹریچ کیا تھا. ٹھیک ہے,
تو اس نے پیچھے سے ہی یہاں سے ہی رکھ کے آگے بھی اسٹریچ کر کے اس کو اتنا زیادہ بڑھا دیا. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا اس کا ایک اور ریپیٹ کا کام. اچھا, اب یہاں پر ایک چیز اور میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ دیکھیں, یہ میں نے ایک باکس بنایا. اب میں چاہتا ہوں کہ یہ باکس جو ہے یہ اتنے فاصلے پر میں رکھ دوں. ٹھیک ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ نہیں, یہ اتنے فاصلے پر نہیں, یہ تھوڑا سا اس کو مزید اتنے ہی فاصلے پر رکھ کے دیکھوں. تو کنٹرول آر پریس کریں گے یعنی کہ ریپیٹ کریں گے. یہ دیکھیں, تو اتنے ہی فاصلے پہ وہ باکس جمپ کرتا جائے گا. اب یہ جمپ کرنے والا جو کام ہے, یہاں پر ہماری جو سبلیمیشن کی جو ڈیزائننگ ہے اس میں بہت زیادہ کام آتا ہے کہ آپ کے پاس ایک آپشن ہے کہ آپ نے ایک باکس ڈرا کیا یا کوئی بھی آبجیکٹ آپ کے پاس ہے, تو آپ کو کسٹمر کہتا ہے کہ جی اس کو 0.25 تک جمپ کروا دیں یا آدھے انچ تک جمپ کروا دیں یا 1 انچ تک اس کی جمپ کروا دیں. تو وہ بھی میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں. لیکن یہاں پر ہمارے پاس ایک آپشن ہوتی ہے کہ یہ دیکھیں, یہاں پر آپ نج ڈسٹینس اپنے مرضی سے مینشن کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں, اس کو میں تھوڑا سا ڈریگ کرتا ہوں, یہ اپنی مرضی سے جو کورل کی جو اپنی سیٹنگ ہے اس میں یہ اتنا جمپ کر رہا ہے. تو اگر میں یہ نج ڈسٹینس کو چینج کر دیتا ہوں تو 0.5 یعنی کہ آدھا انچ میں اس کو کر دیتا ہوں. تو یہ دیکھیں, یہ 0.5 ہو گیا. اب میں جب اس کو کروں گا تو یہ دیکھیں, یہ آدھے انچ تک جمپ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, کی بورڈ سے میں ایرو کے ساتھ اس کو آگے کر رہا ہوں, تو یہ آدھے انچ تک جمپ کرے گا. تو اگر میں اس کو 1 کر دیتا ہوں, پورا 1 ہی کر دیتا ہوں یعنی کہ 1 انچ تک جمپ کرے, تو یہ دیکھیں یہ 1 انچ تک جمپ کرے گا. ٹھیک ہے, تو بائی ڈیفالٹ کورل نے اس کو 0.01 کیا ہے تاکہ ہمیں اگر تھوڑا تھوڑا کر کے کسی چیز کو ڈریگ کرنا ہو تو ہم اس کو آسانی سے کر. ٹھیک ہے جی, امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی, اور انشاءاللہ اس کی آپ پریکٹس کریں گے تو یہ بہت مزے کی چیز ہے, بہت زبردست چیز ہے. اچھا, یہاں پر ایک چھوٹا سا میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں کہ سینٹر پوائنٹ جو ہے ہمارا, اگر آپ اس کو چینج کر لیں, یہ دیکھیں سینٹر پوائنٹ کو چینج کرتے ہیں ہم, یہاں پہ رکھتے ہیں, تو ہم اس کی جب روٹیشن کریں گے تو یہ اس حساب سے سینٹر پوائنٹ کے ارد گرد روٹیشن ہوگی. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں یہ سینٹر پوائنٹ کے ارد گرد گھوم رہا ہے. تو سینٹر پوائنٹ چینج کر کے بھی آپ ڈپلیکیٹ اور ریپیٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد اگلے جو سٹیپس ہیں ہم نے مزید جو پڑھنا ہے وہ انشاءاللہ ہم اگلی کلاسز میں دیکھیں گے. فی الحال کے لیے اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.